हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ तजस्सुस, इसरार और सनसनीखेजी से भरपूर एक कहानी शेयर कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। उस पहाड़ी इलाके में मेरी तैनाती हुए चंद ही रोज गुजरे थे। मैंने सोचा यही था कि पहले खुद जाकर जगह देख कर आऊंगा, फिर घर का इंतजाम करके बीवी बच्चों को साथ ले जाऊंगा। उस रोज सुबह 11 के लगभग हम चले थे। ड्राइवर का घर पिंडी में था। उसने कहा, साहब अगर आप थोड़ी तकलीफ करें तो पिंडी से आगे गाड़ी खुद ले जाएं। आज ही घर से फोन आया है कि मेरे वाले साहब हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं उनसे मिल लूंगा और सुबह ही निकल खड़ा होऊंगा। मैंने कहा, चलो ठीक है। वो काफी परेशान था। मुझसे बात करके मुतमईन हो गया। पिंडी शहर में दाखिल होकर उसे मरी रोड पर उतारा और खुद आगे चल पड़ा। सफर मेरे अंदाजे के मुताबिक ठीक ही गुजर गया। रावलपिंडी से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी, जो वक्तन फवक्तन तेज बारिश में तब्दील हो जाती थी। मैं अपने मतलूबा मुकाम की हुदूद में पहुंचा तो जरा चौकन्ना होकर ड्राइव करने लगा कि मालूमात के मुताबिक टावर हाउस से मुतसल करीबी आबादी में ही वो रेस्ट हाउस था जहां मुझे पहुंचना था। टूटी फूटी चढ़ाई चढ़ती सड़क का एक बड़ा मोड़ मुड़ते ही दूर से मुझे टावर हाउस दिखाई दिया, जिसके साथ साथ चौड़ी ईंटों की बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, जिस पर लगी मध्यम रोशनियां अचानक तेज हो जाने वाली बारिश में मजीद मध्यम दिखाई दे रही थी। मैं सुनसान वीरान सड़क पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता जा रहा था कि मुझे दूर से ऐसा लगा कि जैसे बाउंड्री वॉल के आगे लगे सफेदे के लंबे लंबे दरख्तों की लाइन के साथ कोई औरत खड़ी है। औरत के चमकीले कपड़े गाड़ी की लाइट्स पड़ने से गाहे बगाहे चमक रहे थे। गाड़ी मजीद नजदीक हुई तो लगा कि उसके साथ 4-5 साल का बच्चा खड़ा है, इस तरह के जैसे उस औरत की ओट में हो। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी आहिस्ता की थी। मेरा पहला ख्याल यही था कि उस औरत पर जरूर कोई आफत आई है, जो यूं बरसती बारिश में बच्चे के साथ खड़ी है। इसी असना में गाड़ी बिल्कुल उसके करीब आ गई। लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने देखा कि वो औरत आम औरतों से कद में दुगनी ऊंची लंबी थी। उसके गहरे मेकअप से पुते हुए चेहरे पर अजीब सा तासुर था। पुतलियों जैसी शक्ल पर आंखें ऐसी फटी फटी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया सिवाय इसके कि मैंने बजाय रोकने की गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जरा सा आगे जाकर मैंने बैक व्यू मिरर में देखा, वो औरत वहाँ नहीं थी। खौफ की सर्द लहर रीढ़ की हड्डी में सरसराने लगी। मैंने गाड़ी आहिस्ता करते करते बिल्कुल रोक दी और गौर से पीछे देखा। सुनसान अंधेरी सड़क और टावर हाउस की धुंधली लाइटों में बरसती बारिश के सिवा कुछ भी ना था। मैंने सोचा मेरी आंखों को धोखा नहीं हो सकता। उसने नीले कपड़े पहने थे और दुपट्टा और कमीज तो जर्ग बर्ग चमक रहे थे। लम्हों में वो कहाँ जा सकती है? इन तवील दरख्तों के अलावा इर्द गिर्द सिर्फ नीची नीची झाड़ियां थीं। अगर कहीं मुड़ती तो जाती दिखाई तो देती। मैंने सर झटका और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे मजीद चढ़ाई आती जा रही थी और सरकारी गाड़ी के कुल पुर्जे चिल्लाने लगे थे। मैंने ध्यान कच्चे पक्के रास्ते पर मरकूज किया। 10-15 मिनट की चढ़ाई के बाद सड़क निस्बतन हमवार हो गई थी। बारिश तो अब बूंदाबांदी की शक्ल इख्तियार कर गई थी, पर सर्दी में यकलख्त इजाफा हो गया था। मैंने सिगरेट सुलगाया ही था कि आगे आते अंधे मोड़ को देखकर स्टीयरिंग को तेजी से घुमाया। उस वक्त मुझे लगा कि जैसे पीछे कांच की चूड़ियां खनकी, जैसे किसी ने संभलने को जल्दी से हैंडल पकड़े। मैंने गैर इरादी तौर पर पीछे शीशे में देखा। पीछे क्या होना था? मैंने अपना वहम समझते हुए सर झटका और वहां मौजूद एक बोर्ड पर लिखा धुंधला नाम पढ़ने की कोशिश करने लगा। आगे छोटे छोटे खोखों में लालटेन की मध्यम रोशनियां देखकर समझ गया कि यही वो छोटा बाजार है जिससे गुजरकर सीधे हाथ मुड़कर रेस्ट हाउस होना था। 8-10 दुकानों के बाद वाकई रास्ता दाहिने हाथ मुड़ने लगा तो मैंने शुक्र किया कि पहाड़ी इलाकों में भटकना काफी मसाइल पैदा कर सकता है। ये रास्ता थोड़ा सा आगे गया, फिर स्लाइडिंग छतों वाली बड़ी इमारत के करीब आकर खत्म हो गया। बड़ी पार्किंग में रेस्ट हाउस का नाम लिखा था। इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत लॉन था, जिसके बाहर हमवार घास थी और रिहायशी एरिया की तरफ अनगिनत फलों के दरख्त थे। मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और अंदर चला गया। अंदर मोहम्मद हुसैन मेरा ही इंतजार कर रहा था। सलाम दुआ के बाद वो मुझे मेरा कमरा दिखाने ले गया। पहली नजर ही में मुझे कमरा बहुत अच्छा और आरामदाह लगा। मैंने मोहम्मद हुसैन को गाड़ी की चाबियां पकड़ाते हुए गाड़ी से सामान निकालने को कहा और खुद नहाने के लिए गुसल खाने में चला गया। गर्म शावर ने मिनटों में सारी थकावट दूर कर दी। मैं नहाकर बाहर निकला तो मोहम्मद हुसैन सेंट्रल टेबल पर खाना रख रहा था।
तुमने खाना खा लिया? जी साहब, मैं तो जरा जल्दी खाना खाता हूँ। मैंने गाड़ी से सब सामान निकालकर अलमारी के पास रख दिया है। फाइलें साइड टेबल पर, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दें। नहीं, बस 15 मिनट तक आकर बर्तन ले जाना। साहब, कोई चाय या कॉफी वगैरह? नहीं नहीं, बस खाना खाकर आराम करूंगा। मैंने खाना खाते ही फाइलें उठाईं। नींद से बुरा हाल था, पर मैं नए ऑफिस के लिए थोड़ा सा होमवर्क करना चाहता था। मोहम्मद हुसैन थोड़ी देर के बाद बर्तन उठाकर मेज पर कपड़ा लगाकर चला गया। मैंने फाइलें समेटकर साइड टेबल पर रखी और लेटते ही नींद की वादियों में उतर गया। सुबह खिड़कियों से आती सूरज की पहली किरणों ने मुझे बेदार किया। गुस्ल और शेव से फारिग होकर अपने सामान में कुछ ढूंढ रहा था कि अपनी अटैची के पास पड़ी चूड़ियों को देखकर ठटक गया। कम से कम दर्जन 1.5 दर्जन चूड़ियां अटैची के पास बड़े बैग के ऊपर पड़ी थीं। ये मेरे सामान में चूड़ियां कहाँ से आ गईं? मैं अपने आप से पूछ रहा था। फिर सोचा हो सकता है कि कमरे में पहले से पड़ी हों, पर मेरे बैग के ऊपर। मैंने किचन में इंटरकॉम करके मोहम्मद हुसैन का पूछा। पता चला कि बाजार गया हुआ है। चलो ऑफिस से वापसी पर पूछ लूंगा। ऑफिस एक बहुत ही खूबसूरत इमारत के अंदर था, जहाँ जगह जगह जंगली फूलों की बहुतायत फिजा को एक अजीब सी ताजगी बख्शे हुए थी। ये इलाका कुदरती खूबसूरती का शाहकार था। मुझे अम्मी और रेहाना का ख्याल आया कि वो लोग यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस करेंगी। ऑफिस में कब 3 बजे पता ही नहीं चला। स्टाफ भी अच्छा था, खास तौर पर निसार के साथ तो पहले दिन से ही गाढ़ी छिनने लगी। मैंने 1-2 लोगों से घर ढूंढने के बारे में बात की। सबने यही कहा कि अभी रेस्ट हाउस में रुकें, कुछ घूमे फिरें, ऐसी जल्दी भी क्या है। वैसे भी यहाँ घर बआसानी मिल जाते हैं। ऑफिस से उठा तो 1-2 कुलीग्स के साथ करीबी मार्केट गया, जरूरत की कुछ चीजें खरीदी। इस असना में सब ने रात का खाना खाने का प्रोग्राम बना लिया। मार्केट से करीब ही एक पहाड़ी पर खूबसूरत रेस्टोरेंट था। सब ने कहा कि यहाँ का खाना बहुत उम्दा होता है। वाकई वो जगह बाकमाल थी, जहाँ ऊंचे नीचे रास्तों पर लातादाद सेब के दरख्तों में ठंडी हवा सरसरा रही थी, और हरी भरी शाखों के साथ सुर्ख सेबों की बहुतायत पर नकल का गुमा होता था। पहाड़ी इलाकों में रात बड़ी जल्दी उतर आती है। वो तो माहौल इतना खूबसूरत था और वाकई खाना इतना लजीज था कि बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। वापसी पर मुझे खासी देर हो गई। रेस्ट हाउस पहुंचा तो सर्दी खासी बढ़ चुकी थी। मैंने किचन में बैल देकर बता दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। कपड़े वगैरह बदलकर थोड़ी देर आतिशदान के पास बैठा। आग की हिद्दत ने बड़ा सुकून दिया। मैंने लाइट ऑफ की और बेड पर चला गया। मैं काफी गहरी नींद में था जब मुझे लगा कि बेड थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलता है, जैसे कोई करवट ले। फिर ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पाँव के रुख लेटा हुआ है। मेरा जहन थोड़ा सा जागा। मैंने पाँव थोड़े से समेटे तो वो लेटे हुए के कमर या कांधे से टकराए। अब मैं पूरी तरह से जाग गया था। मैंने हिले जुले बगैर महसूस किया कि मेरे बाएं जानिब कोई करवट लिए हुए बिल्कुल आराम से ऐसे सो रहा था कि उसके बदन की नरमी मुझे बिल्कुल साफ महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों पर लम्हे के 1000वें हिस्से में इदराक हुआ कि वो कोई औरत है। ये हकीकत है कि मैं तकरीबन उछलकर बैठ गया और तकिए के पास से अपनी टॉर्च टटोलने लगा। वो वक्त लोड शेडिंग का नहीं था, लेकिन दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों में ये तरीका आम था कि दिन हो या रात लाइट 3-4 घंटे को इकट्ठी चली जाती थी। लिहाजा रात को लोग टॉर्च या मोमबत्तियां माचिस पास रखा करते थे। मैंने टॉर्च रोशन की। मेरे कंबल के अंदर लेटे वजूद को कोई हरकत ना हुई। मैं घबराकर उठा और स्विच बोर्ड तक एक जिस्त में पहुंचा। लाइट ऑन की। उस वक्त वाकई लाइट ना थी। मैंने कमरे में इधर उधर रोशनी डाली। हर सिमत तारीकी और खामोशी का राज था। कौन क, क, कौन है इधर? मैं बमुश्किल जरा दबंग आवाज में बोला। हर सिमत वहीं खामोशी थी। एक मैं अहमक टॉर्च पकड़े अकेला बोल रहा था। अब मैंने पहले गैस लैंप रोशन किया और फिर सारी कुव्वत मुज्तमा की। तेज तेज चलता बेड तक गया और कंबल पूरी ताकत से खींचकर नीचे फेंक दिया। बेड खाली था। कमाल है, मैं अपने आप से बोला। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपनी टांगों पर बदन की हिद्दत और नरमी महसूस की थी, और जब पाँव पीछे किए थे तो वो टकराए थे किसी वजूद से। अजीब बात है, मैंने जग से पानी डालकर पिया और सोफे पर बैठ गया। गैस लैंप की मध्यम रोशनी में मुसलसल आंखें फाड़ फाड़ कर कभी इधर कभी उधर मैं देख रहा था। उसी खाली जहनी की कैफियत में मुझे अचानक ये ख्याल आया कि वो औरत जो कल मैंने रास्ते में देखी थी, कहीं वो। उससे आगे कुछ सोचने की हिम्मत ना पड़ी। सूरतुन नास पढ़ता जाऊं और खुद को समझाऊं कि मैं किन शकूक व शुबहात में पड़ रहा हूँ। कभी एक ख्याल हावी हो, कभी दूसरा यकीन। बड़ी देर बाद बिलाखिर खुद को समझाने में कामयाब हो गया कि दफा करो कल की औरत को। आज की बाकी रात की फिक्र करो, अब सुबह को उठना मुहाल होगा। मैंने उठकर गैस लैंप ऑफ किया और सोने के लिए लेट गया। सोने की कोशिश में कभी टांगे दाएं फैलाऊं,
کبھی بائیں، نہ جانے کب نیند آئی تھی۔ صبح الارم کی آواز پر جاگا تو روشن کھڑکیوں سے آنے والی نوخیز صبح کی ٹھنڈک میں کمبل میں دبکا رہا۔ دوبارہ گھڑی دیکھی تو 10 منٹ لیٹ تھا۔ میں نے کسل مندی کو خیر آباد کہا اور اٹھنے لگا تو بیڈ پر میرے پاؤں میں کچھ چبھا۔ رات والی بات کا خیال ذہن میں چھانے لگا۔ میں نے کمبل پیچھے کیا تو بیڈ پر کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ میری تو آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ جلدی سے جا کر بیگ کے اوپر دیکھا، چوڑیاں اسی طرح پڑی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی بیڈ سے چوڑیاں اٹھائیں اور جا کر فلش میں بہا دیں۔ محمد حسین بیڈ درست کرتا تو بھلا کیا سوچتا؟ شیو کرتے ہوئے مسلسل سوچتا رہا کہ آخر بیڈ پر چوڑیاں آئیں کہاں سے۔ کہیں تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ محمد حسین ناشتہ لایا تھا۔ محمد حسین، پرسوں گاڑی سے سب سامان تم نے ہی اتارا تھا؟ جی صاحب، کیا کوئی چیز نہیں مل رہی؟ نہیں، وہ دراصل پوچھنا تھا کہ کیا یہاں کسی کا سامان پہلے سے بھی پڑا تھا؟ سامان جیسے کچھ زنانہ چیزیں، کیا کوئی چیزیں کمرے میں پڑی تھی میرے آنے سے پہلے؟ نہیں صاحب، کمرہ تو ریسٹ ہاؤس والے بالکل صاف کر کے دیتے ہیں۔ میں نے آپ کا سوٹ کیس اور بیگ ادھر رکھ دیے تھے اور یہ پچھلی سیٹ پر چوڑیاں تھیں، یہ کھٹی کر کے رکھ دی تھیں۔ میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے جیسے سنا انسنا کر دیا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ محمد حسین سوچتا ہوگا بیوی تو گھر ہے، صاحب پتہ نہیں کسے بٹھا کر لایا تھا۔ اوپر سے زنانہ سامان کی پوچھ گچھ۔ اس وقت تو میں مصلحتاً خاموش ہو گیا۔ پھر بار بار ذہن الجھ جائے کہ چوڑیاں پچھلی سیٹ پر آئیں کیسے؟ یہ گاڑی صرف دفتری استعمال میں تھی، گھر والوں کا کچھ لینا دینا نہ تھا۔ اور پھر رات کو کیوں ایسے محسوس ہوا کہ کوئی ساتھ سو رہا ہے؟ اور وہ ٹوٹی چوڑیاں، بار بار سوچا پر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ اگلی رات میں سونے سے پہلے ذرا محتاط ہوا، کل شریف آیت الکرسی پڑھتا رہا، بڑی ٹارچ پاس رکھی اور رات دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ وہ ساری رات پرسکون گزری، بلکہ اگلی کئی راتیں بھی۔ ادھر آفس میں کام کی مصروفیات ایسی شروع ہوئیں کہ لمحہ بھر کی فرصت نہ ملی اور میں یہ بات بھول گیا کہ شاید یہی میری غلطی تھی۔ اس دن دوپہر سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ شام پڑتے ہی گھٹائیں گہری ہو گئیں اور بارش شروع ہو گئی۔ آفس کے بعد 2 کولیگز کے ساتھ مجھے ایک سائٹ پر جانا تھا۔ میرے ساتھ ایک اشرف تھا، دوسرا نثار۔ ہم تینوں 3:30 بجے کے لگ بھگ نکلے۔ 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا، پر خلاف توقع ہمیں ذرا دیر ہو گئی۔ ویسے بھی گھر والے ساتھ نہ ہو تو آدمیوں کے ذہن میں دیر سویر کا کھانا خالی ہونے لگتا ہے۔ ہاں، تھکاوٹ ہونے لگے تو سب ضرور گھڑیاں دیکھتے ہیں۔ کام تو ہو گیا پر ذرا دیر ہو گئی۔ نکلنے سے پہلے وہیں بازار سے کھانا کھایا، چائے پی اور قدرے تازہ دم ہو کر واپسی کے لیے چل پڑے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے 1.5 گھنٹے کا راستہ 2 گھنٹے میں تمام ہوا۔ اشرف اور نثار آفس سے ملحقہ رہائشی کمروں میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں ڈراپ کیا تو نثار نے وہیں رکنے پر اصرار کیا۔ نثار ان لوگوں میں سے تھا جن سے گھڑیوں میں گاڑھی چھننے لگتی ہے۔ کہنے لگا، مسلسل ڈرائیونگ سے آپ تھک گئے ہیں، رات بھی کافی ہو گئی ہے، آ جائیں مل کر گزارا کر لیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ڈرائیور کو آ جانا چاہیے تھا، کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو، آج کی تو بات ہے، پھر صحیح۔ میں شکریہ ادا کر کے نکل آیا۔ گھر پہنچ کے کپڑے بدلے تو گھڑی پر نظر پڑی، 1:15 بج رہا تھا۔ میں کب گہری نیند میں گیا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آنکھ اس وقت کھل گئی جب باہر کسی آندھی کی صورت میں تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ پھر اچانک طوفان کی شدت میں اتنا اضافہ ہوا کہ درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ تیز ہوا بھیانک سیٹیوں کے مانند کمرے کے دروازے کھڑکیوں سے گزر کر عجیب ماحول پیدا کر رہی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں، یہاں رہائشی کمروں کی چھتیں تو پکی تھیں، لیکن باقی عمارت انہی ٹین کی چھتوں کی تھی۔ ان پر بڑے بڑے اولے اور ٹہنیاں گرنے سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس قدر بجلیاں چمک رہی تھیں کہ کمرہ مسلسل روشن تھا۔ میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا کہ اچانک اس قدر اونچی نسوانی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں کہ میں بے ساختہ باہر کھلنے والی کھڑکیوں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ مہین سا پردہ پرے کیا، سوائے ٹوٹے پتوں اور بارش کی تیز بوچھاروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور اس طوفان بادوباں میں نہ ہی چیخوں کی آوازوں کی سمت پتہ چلتی تھی۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر کا دروازہ کھولا۔ دروازہ ذرا سا کھلا اور پھر ہوا کے زور سے دوبارہ بند ہو گیا۔ اب عورت کی چیخوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز کا اضافہ بھی ہو گیا۔ میں نے ٹارچ زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کی طاقت سے دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ کھلا نہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں دروازہ نہیں کھول رہا، اینٹوں سے بنی دیوار کو ہٹانا چاہ رہا ہوں۔ آخر ہانپتے ہوئے دروازہ چھوڑا اور فون اٹھایا۔ فون ڈیڈ تھا۔ دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا، سوائے کڑکتی بجلیوں اور برستی بارش کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ ضرور کوئی چھت گر گئی ہوگی اور یہ عورت اور بچہ اس میں دبے ہوں گے۔ آخر باقی لوگ کیوں ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہے؟ میں صوفے پر بیٹھا اسی قسم کی باتیں سوچے جا رہا تھا۔ پھر بیٹھے بیٹھے لگا جیسے ہواؤں کی تیزی میں دفعتاً کمی آ گئی۔
اور چیخنے اور رونے کی آوازیں بھی ہلکی ہوتے ہوتے ختم ہو گئیں۔ میں اٹھا اور باہر کا دروازہ کھولا۔ برآمدہ پتوں، ٹوٹی شاخوں اور اولوں سے اٹا پڑا تھا۔ میں سنبھل کر 4 سیڑھیاں اترا۔ موسلا دھار بارش جاری تھی۔ کچن سامنے والے برآمدے کے آخر میں تھا۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ محمد حسین، محمد حسین! میں نے کچن کے سامنے بنے سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ محمد حسین آنکھیں ملتا باہر نکلا۔ اس کے ساتھ باورچی بھی تھا۔ صاحب خیر تو ہے؟ میں یہی تو پوچھنے آیا تھا، خیر تو ہے؟ وہ میرا منہ تکنے لگا، پھر بولا، جی خیر ہے، یہاں تو ایسے طوفان آتے رہتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں نہیں، وہ عورت کے، وہ بچے کے رونے کی آواز تھی، میں تو گھبرا گیا، کہیں کوئی چھت تو نہیں گر گئی؟ تم نے چیخوں کی آواز نہیں سنی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ نہیں صاحب، ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ ادھر عورت اور بچے کا کیا کام صاحب؟ ادھر پچھلے کمروں میں بھی سب چھڑے رہتے ہیں، بال بچے والا کوئی خاندان ہے ہی نہیں۔ اچھا، میں حیرت سے بولا، آپ نیند میں ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ ڈر گئے ہوں، طوفان کی آواز بھی بہت تھی۔ میں شرمندہ ہو کر پلٹنے لگا، خواہ مخواہ ان لوگوں کی نیند برباد کی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ سو جاؤ، انہیں یہ کہہ تو دیا، اور پھر خود سوچوں کہ اتنی دیر ایک عورت چیخیں مارتی رہی اور انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں کسی کا بال بچہ نہیں، پر ہر طرف جنگل ہے، کیا معلوم کسی کے ساتھ کیا ہوا، ان کی بلا سے کہتے ہوں گے ہم کیوں رات کو خوار ہوں۔ میں نے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے، بھیگے کپڑے غسل خانے میں ٹانگے اور پاجامہ شرٹ پہن کر بیڈ پر آنے لگا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے بیڈ پر کوئی کروٹ کے بل سو رہا ہو، کیونکہ میرا کمبل کچھ اسی پوزیشن میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھول کر دیکھا، واقعی بیڈ پر کوئی سو رہا تھا، پائنتی کی طرف سر کیے اور ٹانگیں نسبتاً سمیٹے کہ میرے سرہانے سے ذرا نیچے کمبل دوہرا ہوا پڑا تھا۔ خوف کے مارے مجھے لگا کہ میں برف کا بن چکا ہوں۔ مسلسل تھوک نگلنے کے باوجود میرا حلق خشک تھا۔ میں فوراً پلٹا، باہر کا دروازہ کھولا اور محمد حسین کو جگایا۔ جی صاحب! وہ حیرت سے اندھیرے میں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ محمد حسین، ذرا کمرے میں آؤ، بارش بہت تیز ہے، کہیں کھڑکی وغیرہ سے پانی اندر نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ سامان بھیگ جائے، ذرا قالین وغیرہ ہٹا دو، اور ہاں، اس باورچی کو بھی ساتھ لے لو۔ میں نے انہیں بہانے سے اپنے کمرے میں بلایا۔ ٹھیک ہے صاحب، خیر ہے، آپ اطمینان رکھو، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دونوں بڑی بڑی گرم چادریں لپیٹ کر آگے ہو لیے۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے بیڈ کی طرف دیکھتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ان دونوں نے لمحے میں سامان اٹھا کر ایک طرف کیا اور قالین گول کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اور حکم کریں صاحب، محمد حسین نے بوتل کے جن کی طرح سوال کیا، یہ بیڈ بھی ذرا کھسکا دو۔ میں نے اب اپنے مطلب کی بات کی تھی۔ محمد حسین اور خانسامہ چھت پر ٹارچ کی روشنی ڈالنے لگے۔ لگتا تو نہیں کہ چھت ٹپک سکتی ہو، آپ کہتے ہیں تو بیڈ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ ہاں چلو ایسا کر دو، مجھے اب اپنی بات تو نبھانی تھی۔ وہ بیڈ دیوار کے ساتھ لگا کر بستر سیدھا کر کے چلے گئے۔ بیڈ پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں بیڈ پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں گزارا کیسے ہوگا۔ میں نے دیکھا تھا، اچھی طرح سے دیکھا تھا کہ کوئی کروٹ لیے سو رہا تھا، جس کے شانوں پر سے کمبل ذرا اونچا تھا، اور چیخوں کی آوازیں، وہ آوازیں کون بھول سکتا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ یہاں ایب نارمیلٹی ہے، پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ خیر، اب رات تو جیسے تیسے کاٹنی ہی پڑے گی، صبح نثار سے بات کروں گا۔ اس کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی تھی، لیکن نیند کس کو آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر پرانے اخبار رسالے اٹھائے اور دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ بارش پھر تیز ہو چلی تھی، پردوں پر ہلکی ہلکی روشنی بتاتی تھی کہ صبح ہونے والی ہے۔ اسی وقت نیند سے میرا سر بوجھل ہونے لگا۔ سوچا آفس ذرا دیر سے چلا جاؤں گا، اگر نیند آ رہی ہے تو سو جاؤں۔ الارم سیٹ کیا اور سو گیا۔ میں نے الارم بجنے کی آواز ایک ناگواری سے سنی تھی۔ میری آنکھیں جل رہی تھیں اور سائیڈ لیمپ بھی۔ میں نے لیمپ آف کرنے کو کروٹ لی تو میرے پاؤں ایک وجود سے ٹکرائے۔ نرم گرم جسم کی تمازت پاؤں سے کرنٹ بن کر دماغ تک آئی۔ پہلے تو خوف کے مارے بستر سے چپک گیا، پھر رت جگے اور اس آنکھ مچھولی کی جلن میں پاؤں اندیکھے وجود میں گاڑتے ہوئے ایک ہاتھ تیزی سے کمبل کے اندر ڈالا۔ ایک سرسراہٹ سی ہوئی اور دوپٹے کی سی ملائمت ہاتھ میں آئی۔ میں نے اپنی انگلیاں جکڑ لیں، پاؤں کی گرفت سے کچھ سرسراتا ہوا نکلا۔ میں نے سرت سے کمبل نیچے پھینکا، حسب سابق کچھ نہ تھا، البتہ میری انگلیوں کی سخت گرفت میں ایک ٹکڑا دبا تھا، قمیص یا دوپٹے کا ٹکڑا نیلے رنگ کا تھا، کچھ جگر مگر کرتا۔ خدا جانے میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا۔ اس عورت نے، اس لمبی عورت نے اسی رنگ کا تو قمیص دوپٹہ پہنا تھا۔ اوف، یہ کا اسرار ہے۔ اس کپڑے نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، جیسے تیسے تیار ہوا، ایک لفافے میں وہ کپڑا اور چوڑیاں ڈالی اور دفتر کی راہ لی۔ آفس کے انتہائی ضروری ایشوز کو نمٹاتے ہی میں نے نثار کو بلایا اور کہا کہ لنچ باہر کرتے ہیں، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ خیریت تو ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ابھی تک تو ہے، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔
ہم ایک قریبی پرسکون ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ میں نے اسے ساری بات تفصیلاً بتائی تو وہ بے حد حیران ہوا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہر بار میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ یہ میرا وہم ہے، پر رات دیکھو کیا ہوا۔ اور پھر جب میں نے لفافے میں رکھی چوڑیاں اور وہ کپڑے کا ٹکڑا دکھایا تو وہ تو گنگ ہی رہ گیا۔ میرا کبھی اس قسم کے حالات سے سابقہ نہیں پڑا۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد میں بولا تھا، ویسے یہ بڑی ہی عجیب بات ہے، میرا خیال ہے کہ ہم آفس کے بعد اس علاقے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، وہ ضرور اس معاملے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر خاص و عام مسجد کا امام نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ انتہائی چھان بین کے بعد ہر لحاظ سے با اعتماد اور عالم با عمل کو یہ سعادت ملتی تھی۔ ہم آفس کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ حافظ صاحب انتہائی نورانی صورت بزرگ تھے۔ انہوں نے مسجد سے ملحق مہمان خانے میں ہمیں بٹھایا۔ میں نے اپنا مسئلہ الف سے یہ تک انہیں بتایا۔ وہ انتہائی توجہ سے سنتے رہے، اور پھر جب میں نے لفافے سے چیزیں نکال کر سامنے رکھی تو حیران رہ گئے۔ بڑی جی داری دکھائی آپ نے، کوئی اور ہوتا تو شاید حواس کھو بیٹھتا۔ وہ پرستائش لہجے میں بولے تھے۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کل صبح آپ آئیں تو حفاظت کی کچھ چیزیں آپ کو دوں گا۔ پھر کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر بعد بولے، یہ آیت الکرسی کا ورد لکھے دے رہا ہوں، اسے متواتر پڑھتے رہنا ہے، میں حسار بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ فکر نہ کریں۔ میں اور نثار شکریہ ادا کر کے اٹھائے تھے۔ ہم باہر آئے تو نثار کہنے لگا، آپ ہماری بھابھی کو جلدی سے یہاں بلا لیں، اس بھوتنی کو ان کی سیٹ خالی دکھ رہی ہے۔ ویسے بہتر یہ ہوگا کہ کچھ دن آپ میری طرف شفٹ ہو جائیں یا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں نے نثار سے کہا کہ وہ میری طرف آ جائے، ذرا مل کر دیکھ بھی لیں گے کہ معاملہ ہے کیا۔ دوسرے، نثار کا کمرہ نہ صرف چھوٹا تھا بلکہ ساتھ اس کا روم میٹ بھی تھا۔ میرے جانے سے یقیناً اسے بھی تکلیف ہوتی۔ نثار کہنے لگا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں ایک دو کپڑوں کے جوڑے اٹھا لوں۔ وہ ضروری چیزیں بیگ میں ڈال کر میرے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس آ گیا تھا۔ کئی دن اور راتیں سکون کی گزری، کچھ بھی خلاف معمول نہ ہوا۔ حافظ صاحب نے کچھ نقش بھی بھیجے تھے جو میں نے کمرے میں آویزہ کر لیے تھے۔ اس دوران میں نے کئی گھر دیکھے اور بالآخر ایک مناسب گھر کرائے پر لینے میں کامیاب ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بس کہیں اندر لاشعور میں یہ خیال ابھرتا تھا کہ ریسٹ ہاؤس چھوڑ ہی دوں۔ دوسرے، اس بیڈ پر جاتے مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی تھی، ایسی عجیب سی بے چینی کہ جس کو میں کوئی نام نہ دے سکتا تھا۔ اگلے روز میں نے کچھ ضروری گھریلو سامان اور تھوڑا بہت فرنیچر خریدا اور پھر ریسٹ ہاؤس چھوڑ کر میں اس کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس سلسلے میں نہ صرف نثار نے بلکہ میرے دوسرے کولیگز نے بھی حتی الامکان میرے ساتھ تعاون کیا، بلکہ ہر طرح سے مددگار رہے۔ یہ گھر ایسے بنا تھا کہ تھوڑا اونچا نیچا سا راستہ تھا، پھر 3 چوڑی سیڑھیاں چڑھ کر برآمدہ تھا، اندر سیدھے ہاتھ پر بیٹھک اور سامنے 2 کمرے ساتھ ساتھ تھے۔ کمرے کے بعد چھوٹا سا صحن تھا جس کے سیدھے ہاتھ پر کچن بنا ہوا تھا اور الٹے ہاتھ پر چھوٹا سا سرونٹ روم تھا۔ نثار سے میں نے کہا کہ جب تک گھر والوں کے آنے کا نہیں ہوتا وہ میرے ساتھ ہی رہے۔ اتفاق سے اس کا روم میٹ بھی چھٹی پر گیا ہوا تھا، سو اس نے حامی بھر لی۔ بیٹھک کے ساتھ والے کمروں میں سے ایک میں نے اس کا بستر لگا دیا، دوسرے میں محمد حسین نے میری چیزیں رکھ دی۔ تھوڑا سا سامان تھا، کچھ گھنٹوں میں ہی رکھ دیا گیا۔ دوسرے دن ہم آفس کے بعد گھر پہنچے تو محمد حسین برآمدے میں ہی چائے لے آیا۔ ٹھنڈے موسم میں چائے پینے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ میں اور نثار بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ نثار نے بتایا کہ آفس میں حافظ صاحب کا فون بھی آیا تھا، خیریت پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ابھی تک تو خیریت ہے، خدا کرے آگے بھی رہے۔ نثار نے بات تو بہت عام سی کی تھی مگر مجھے نہ جانے کیوں بہت خاص لگی۔ سورج نارنجی روشنی بکھیرتا پہاڑوں کے پیچھے غروب ہوا اور چناروں کا اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا اور اداسی چھائی ہوئی تھی جسے میں کوئی نام نہ دے سکا۔ میں نے سوچا ریسٹ ہاؤس میں بھی تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، یہاں پڑوس کے نام پر کچھ نہ تھا۔ نیچے جاتے ٹیڑھے میڑھے تنگ راستے کے آخر میں ایک گھر میں روشنیاں جگمگاتی تھیں۔ سیدھے ہاتھ پر بھی 2 گھر ذرا قریب تو تھے پر شام ہونے پر وہ بھی تاریکی میں ڈوب گئے۔ یہ گھر بازار کے آخر میں تھا۔ ویسے بھی ان عجیب و غریب واقعات سے نہ گزرا ہوتا تو اس وقت ارد گرد کو اتنے غور سے نہ دیکھ رہا ہوتا۔ حالانکہ اس رات کے بعد کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا، پر نامعلوم کیوں میرے دل میں ایک ناقابل فہم قسم کا بوجھ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور نثار ٹی وی دیکھتے رہے، پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا، میں بھی فوراً ہی لیٹ گیا۔ کافی رات ہو گئی تھی جب ایک بچے کے ٹھنک ٹھنک کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ بچہ مسلسل یوں رو رہا تھا جیسے بچے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ آنکھ کھلی تو پہلا خیال یہی آیا کہ میں نئے گھر میں ہوں، شاید کسی ساتھ والے گھر سے آواز آ رہی ہوگی۔ ساتھ والا گھر، پر یہاں قریب میں تو کوئی گھر نہیں۔ ذہن تھوڑا اور جاگا تو میں اٹھ کر بیٹھا، لائٹ جلائی۔ اب بچے کے رونے کی آواز کے ساتھ بہت سارے برتنوں کے کھٹکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جیسے
जैसे कोई बर्तन धोकर रख रहा हो। मैं उठकर निसार के कमरे में गया। वो सो रहा था। उसे उठाया तो वो बोला, खैरियत? हाँ देखो ये इस वक्त कैसी आवाजें आ रही हैं, तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, कोई बच्चा रो रहा है और कोई औरत काम कर रही है, जैसे कुछ बर्तन खटकने की आवाजें आ रही हैं। वो जरा सीमा सा बोला, ठहरे मैं साथ चलता हूँ। मुझे आगे जाता देखकर वो फौरन उठकर खड़ा हो गया। हम दोनों आगे पीछे चलते किचन में दाखिल हुए। लाइट जली हुई थी। सिंक में ऐसे पानी के छींटे पड़े थे जैसे अभी अभी किसी ने बर्तन धोए हों। हम दोनों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अजीब वहशतनाक सी खामोशी छाई थी। मैं दिल ही दिल में दुआओं का विर्द कर रहा था, पर साफ बात है कि ढंग से कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। हम दोनों कुछ देर खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रहे। फिर मुझे पलटता देखकर निसार भी पलटा। पता नहीं क्या हुआ, उसे ठोकर लगी या वो रपटा। मैं उसे फौरन सहारा न देता तो वो गिर जाता। हम कमरे में आए ही थे कि किचन का दरवाजा जोरदार आवाज से बंद हुआ। उस आवाज पर मोहम्मद हुसैन भी कमरे से बाहर आ गया। हमें इस तरह खड़ा देखकर बोला, सब ठीक तो है साहब? हाँ, हम दोनों ने आहिस्ता से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठहरा हुआ हो। एक शहर था जो पूरे माहौल पर तारी था। बाकी रात खामोश रही और कुछ गैर मामूली ना हुआ। अगले रोज सुबह ऑफिस जाते हुए मैंने हाफिज साहब को सारी सूरत हाल बताई। हम शाम को घर आए तो मोहम्मद हुसैन कुछ बेचैन सा था। हमने पूछा तो कहने लगा, साहब किचन से बाहर हो तो ऐसी आवाजें आती हैं जैसे अंदर कोई काम कर रहा हो, जैसे कोई औरत काम करते करते उसकी चूड़ियां और जेवर खनकते हैं। जब अंदर जाता हूँ तो खामोशी हो जाती है। सारा दिन इसी तरह गुजरा है साहब। मुझे तो यकीन है यहाँ कोई चीज है साहब। मैं भला अनदेखी चीज से क्या मुकाबला करता। सारा दिन बाहर बरामदे में बैठे गुजारा है। ये कहकर वो खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद बड़े धीमे लहजे में बोला, नीचे कुछ दूर गांव में एक सयाना रहता है। गांव के लोग उसे बहुत मानते हैं। आप कहें तो मैं उसका पता करूं, बल्कि अभी बस पकड़ कर जाता हूं, उसे साथ लेता आऊंगा। निसार मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, ठीक है जाओ। मैंने किराए के पैसे दिए। वो उसी वक्त निकल गया। सच बात तो ये है कि अब मैं उस वक्त को रो रहा था जब मैं यहाँ आया था। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। यहाँ आकर अब एक तो पीछे घर वालों की फिक्र लगी थी, दूसरे अम्मी की तबीयत खराब थी। मेरी बीवी रेहाना एक दो मर्तबा आने के बारे में पूछ चुकी थी। मैं अम्मी को इस हालत में शिफ्ट करवाना नहीं चाहता था। यहाँ हर रोज एक नया तमाशा लगा था। मेरा खुद रहना 2 बार था तो कहाँ रेहाना और बच्चों को बुलाता। इसी दर्द सरी में पहले गेस्ट हाउस छोड़ा था, अब क्या ये घर भी छोड़ दूं? अच्छा खासा तो खर्चा आया था। उफ, मैं इन्हीं सोचों में घिरा बैठा था कि हाफिज साहब आ गए। वो कुछ देर बैठे, फिर कहने लगे, जरा मैं किचन और पूरे घर का चक्कर लगा लूं। जी जी जरूर। मैं और निसार उनके साथ हो लिए। उन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया। किचन में वो ज्यादा देर रुके, मुख्तलिफ सिमतों में चंद कीलें लगाई और पूरे घर में अगरबत्तियां सुलगाई। फिर मेरे कमरे में इबादत की इजाजत चाहिए थी। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। 2 घंटे 1.5 घंटे बाद निकले। निसार चाय बना लाया था। मैंने उनसे पूछा, हाफिज साहब आखिर मसला क्या है, ये सब क्यों हो रहा है? वो धीमे से बोले, आप घबराएं नहीं। हमारी इस जाहिरी दुनिया के साथ साथ और मेरे रब की बहुत सी मखलूकात भी तो हैं। असल बात ये है कि जो दिखता है हम उससे खाइफ नहीं होते, ख्वाह वो कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। पर ना दिखने वाली चीज का खौफ हजारों गुना ज्यादा होता है। अब मिसाल के तौर पर हम इस रिवायत को लें कि जैसे कहा जाता है कि जब तुम नमाज की नियत करके खड़े होते हो तो अगर तुम देख लो कि कितनी मखलूक इसके एहतराम में रुक गई है तो तुम शायद अपने हवास में न रह पाओ। तो ये सब तो है, जमीनी है, आसमानी है, समंदरी है। मगर हाफिज साहब आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों है? और भी तो इतने लोग हैं। इस रोज भी सड़क पर से न जाने कितनी गाड़ियां गुजरी होंगी। मैंने आपसे अर्ज की ना कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस आप इसे भी जिंदगी की आजमाइशों में से एक समझें। जैसे किसी को अचानक कोई हादसा पेश आ जाता है, अचानक कोई बीमारी आ जाती है, बैठे बिठाए माली नुकसान हो जाता है, तब भी तो इंसान इसी जहनी सूरत हाल से गुजरता है। आप तो वैसे भी मिसाली जुर्रत का मुजाहरा कर चुके हैं, आगे भी इस्तेकामत रखिएगा। हाफिज साहब ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। बस आप दुआ कीजिए कि जल्द अज जल्द इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। जी जी, ना सिर्फ दुआ बल्कि कोशिश भी कर रहे हैं। आज भी तहज्जुद के बाद चिल्ला शुरू करूंगा। ये दरअसल चांद की तारीखों के मुताबिक करना होता है, वरना उसी रोज शुरू हो जाता जिस रोज आप तशरीफ लाए थे। बहुत मेहरबानी, आपने आने की जहमत की। चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ, मैंने बहुत मौदबाना लहजे में कहा था। बस आप बाजार के आखिर तक छोड़ आइए, मुझे वहाँ किसी से मिलना है। मैं और निसार हाफिज साहब को बाजार में छोड़कर थोड़ा इधर उधर फिरते रहे और फिर जैसे ही घर पहुँचे
तो मोहम्मद حسین واپس آ گیا۔ اندر آ کر کہنے لگا، صاحب وہ شاہ جی آ گئے ہیں، ساتھ باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، میں اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آیا تو لکڑی کی بینچ پر ایک آدمی بیٹھا تھا، 55-60 کے پیٹے میں، لمبا قد، بھاری بھرکم جسم، سانولا چہرہ اور پٹے بال جو صاف ستھری تراش میں گردن سے نیچے شانوں تک لہرا رہے تھے۔ بڑی بڑی سرخ آنکھوں کی سرخی چہرے کی سنولاہٹ سے مل کر اسے قدرے ڈراونا بنا رہی تھی۔ محمد حسین، چائے بناؤ اور کچھ کھانے وانے کا بندوبست کرو، میں نے شاہ جی کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اسی دوران میں شاہ صاحب مجھے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کے بندے نے کچھ باتیں بتائی تو ہیں، اب آپ ذرا تفصیل سے سارے حالات بتائیے۔ ان کی بھاری آواز گونجی۔ میں جتنی دیر تفصیل بتاتا رہا وہ سر جھکائے سگریٹ کے لمبے لمبے کش کھینچتے رہے، پھر کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی اور پھر سر اٹھا کر بولے، اللہ نے چاہا تو اس پریشانی سے نجات ہو جائے گی۔ یہ بتائیے کوئی ٹیپ ریکارڈ ہے گھر میں؟ جی جی، آپ اندر آ جائیے۔ میں انہیں لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ انہوں نے جیب سے ایک کیسٹ نکالی اور مجھے لگانے کو کہا۔ عزیز میاں قوال کی بھاری گونجدار آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ انہوں نے اشارے سے آواز اونچی کرنے کو کہا۔ اونچی آواز سے کمرے کے در و دیوار لرزنے لگے۔ شاہ صاحب آنکھیں بند کیے جھوم رہے تھے اور میں اور نثار آنکھوں آنکھوں میں پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے بھائی؟ ساتھ ہی دل میں سوچ گھر لینے لگی۔ خیالوں میں یہی تھا کہ جلدی سے امی، ریحانہ اور بچوں کو بلا لوں گا۔ بھولے سے بھی نہ سوچا تھا کہ یہاں ایک تانترک بیٹھا قوالی سن رہا ہوگا اور میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں گا۔ 10-12 منٹ تیز آواز میں قوالی سننے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں اور ہاتھ کے اشارے سے ڈیک بند کرنے کا کہا، پھر گلا کھنکار کر کہنے لگے، یہ عورت اسی جگہ کی ہے، ایک بچہ ہے اس کے ساتھ 4-5 برس کا، میں نے سب حالات معلوم کر لیے ہیں۔ پھر ایک لہجے کی خاموشی کے بعد بولے، مقصد تو آپ کی جان چھڑانا ہے، یہ کسی جگہ پر نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس وقت سے، اس بارش کی رات جب آپ ادھر داخل ہوئے تو بارش تھی نا بہت؟ جی جی، بہت بارش تھی۔ ابھی بھی یہ ادھر گھر کے باہر درختوں پر بسیرا کیے ہے، اگر اس وقت میں نہ ہوتا اور وہ دوسرے بڑے میاں تو یہ آپ کے ساتھ ہی ہوتی۔ محمد حسین چائے اور بسکٹ رکھتا بولا، شاہ جی وہ چاہتی کیا ہے؟ کیا صاحب جی پر عاشق ہو گئی ہے؟ شاہ صاحب نے اسے قدرے گھور کر دیکھا، پھر مقامی زبان میں کہا، جنوں کو عاشق ہونے کے علاوہ بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں۔ محمد حسین چپکا ہوا بیٹھا، پر جن کے نام پر میرے دل پر جو گزری وہ میں ہی جانتا تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر پہلو بدلا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے، آپ سے کہہ دیا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا، تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں جو بھی خرچ آئے گا وہ میں ابھی آپ کو لکھے دیتا ہوں، یہ چیزیں میرے عملیات کا حصہ ہیں، میرا معاوضہ نہیں۔ آپ کا کام ہو جائے تو دل چاہے کچھ دے دیں، ورنہ میرا مقصد تو صرف مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ صاحب، نہ میں نے عورت کی نہ گھر بسایا، میری ضروریات زندگی کم ہیں۔ وہ اچانک رک کر کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئے، پھر سر اٹھایا تو آنکھیں مزید سرخ بلکہ انگارہ ہو رہی تھی۔ کہنے لگے، 3 روز مجھے یہیں قیام کرنا ہوگا، ایسا کہ آپ یا کوئی بھی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ تھوڑا دال دلیا رکھ دیں، میرے خیال میں دوسرے کمرے میں قیام بہتر رہے گا، جیسا آپ آسانی محسوس کریں۔ میں آہستہ سے بولا، میں ابھی باہر جاتا ہوں، ملازم کو ساتھ بھیج دیں تو بہتر ہے میں کچھ خریداری کر لوں کہ عمل مجھے آج رات سے ہی کرنا ہے۔ جی بہتر۔ میں نے اٹھ کر محمد حسین کو پیسے دیے اور کہا کہ بازار سے کچھ ایسی چیزیں بھی خرید لے جو ان کے کمرے میں رکھی جا سکیں، جیسے رسک، بسکٹ وغیرہ۔ ان کے جانے کے بعد میں اور نثار بھی ذرا ہوا خواری کو باہر نکل گئے۔ عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ حافظ صاحب اور شاہ صاحب کے تسلیاں دینے کے باوجود مجھے عجیب سی بے چینی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر چلا جاؤں، میرا ایک پل بھی وہاں رکنے کو دل نہ تھا۔ پھر سوچوں، جب یہ سب کچھ شروع کر ہی لیا ہے تو کسی منزل تک تو پہنچوں۔ نثار بیچارہ علیحدہ پریشان تھا اور حتی الامکان دلجوئی میں لگا تھا۔ ہم دونوں نے کھانا باہر ہی کھا لیا۔ نثار کہنے لگا، وہ شاہ صاحب میرے کمرے میں رکیں گے تو میں اپنی کچھ ضروری چیزیں تو کمرے سے اٹھا لوں، نہ معلوم ان کا کیا حساب کتاب ہو۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ ہم گھر کی طرف پلٹ آئے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک درخت کو بغور دیکھوں جو اندھیرے میں ڈوبا تھا، اور پھر خود پر ہی ہنسوں کہ اگر یہ سب کچھ سامنے نظر آ جاتا تو مسئلہ ہی کیا رہ جاتا، یا یہ کہ اصل مسائل تو تب اٹھتے۔ خیر، رات گئے، محمد حسین اور شاہ صاحب کی واپسی ہوئی اور وہ کمرے میں چلے گئے۔ محمد حسین کچھ دیر کھٹر پٹر کرتا رہا، پھر اس کے کمرے میں بھی خاموشی چھا گئی۔ میں اپنے کمرے میں بے چین تو تھا، لیکن بہرحال وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسری رات کا ذکر ہے، نثار دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا، پھر میں اس سے پہلے سو چکا تھا۔ پھر جب میں گہری نیند میں تھا تو اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کمرے کی کھڑکی سے برفیلی یا ہوا کا جھونکا اندر آیا ہو۔ میری نیند اچاٹ ہوئی۔ اتنی سردی کا موسم تو نہیں کہ میں کمبل میں ٹھٹرنے لگوں۔ میں اٹھنے لگا ہی تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بڑا سا وجود میرے اوپر آ کر لیٹ گیا ہو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس
محسوس ہوا۔ بہت بڑا چوڑا لجلجا وجود میرے اوپر پھیلا اپنے وزن سے ادھر ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سی گھن آئی۔ نثار، نثار! میں بولا تو میری آواز میرے خشک حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر یہ کیفیت رہی، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرا وجود اس کے بے تحاشا وزن اور بوجھ سے سن ہو کر رہ گیا۔ دم گھٹتے حلق میں صرف کانٹے اگے ہوئے تھے۔ مجھے صرف اور صرف اپنی موت دکھائی دے رہی تھی، اور دم بدم بڑھتی سردی تھی کہ جو میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اوپر پھیلا وہ لجلجا وجود اپنے پھیلاؤں میں سمٹتا پھیلتا مجھے لمحہ بلمحہ بے جان کیے جا رہا تھا۔ اپنے دل کی اونچی سے اونچی دھڑکن تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور پھر اچانک اس سرد سناٹے کے بے جان خاموشی میں ایک دلخراش چیخ سنائی دی جو کانوں کے پردے پھاڑتی، اطراف کے طلسم کو توڑتی چار سو پھیل گئی۔ وہ لجلجا وجود بجلی کی سرعت سے میرے سینے سے ہٹا۔ اسی وقت نثار کی گھگھیائی ہوئی آواز آئی، کیا ہوا؟ کمرے کی بتی جلی اور وہ میرے اوپر جھکا پوچھ رہا تھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اٹھیں، ہمت کریں، اٹھ کر بیٹھیں۔ آپ کا چہرہ تو بالکل سفید ہو رہا ہے۔ محمد حسین، محمد حسین، جلدی ادھر آؤ۔ اف، کتنی بھیانک چیخ تھی! یہ آخری مدھم آواز تھی جو میرے کانوں نے سنی۔ پھر اس کے بعد میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک مقامی ہاسپٹل میں پایا۔ ایک طرف خون کی بوتل لگی تھی اور دوسری طرف گلوکوز۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر سامنے بیٹھا نثار لپک کر میری طرف آیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں، میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر میری نبض اور بلڈ پریشر وغیرہ چیک کر کے کہنے لگی کہ ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے اور زیادہ باتیں نہیں کرنی، شام تک آپ اور بہتر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر گیا تو نثار میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، شکر ہے آپ کی جان بچ گئی، ہاسپٹل لانے میں دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے یہاں پر یہی کہا کہ انہوں نے دل گھبرانے کی شکایت کی تھی، انہیں بہت پسینے آ رہے تھے، اور بھی جو کچھ اس وقت سمجھ میں آیا۔ میں نے نثار کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تو اس نے بھی یہی کہا کہ ابھی آپ آرام کریں، بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی۔ مسلسل خون اور گلوکوز لگنے سے میں کافی بہتر محسوس کر رہا تھا اور گھر والے بری طرح یاد آ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ڈسچارج ہوتے ہی چھٹی اپلائی کروں گا، خواہ اس کی قیمت کچھ بھی چکانی پڑے۔ ہاسپٹل میں دوسرا دن تھا۔ حافظ صاحب، محمد حسین اور دفتر کی کولیگز سبھی میری مزاج پرسی کو آئے۔ کافی لوگوں کا مجموعہ لگا تو ڈاکٹر نے وزٹرز پر پابندی لگا دی۔ ان کے مطابق مجھے آرام اور سکون کی مکمل ضرورت تھی۔ میں اس صورتحال پر گھبرایا تو نثار نے تسلی دی اور کہنے لگا، سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، کل رپورٹس آ جائیں گی، تھوڑا صبر کریں، مجھے یقین ہے کہ کل شام تک ڈسچارج کر دیں گے۔ میں خاموش رہا، اگرچہ طبیعت کافی بہتر تھی، پر جب بھی آنکھیں بند کرتا تو تصور میں سینے پر لجلجاتا بھاری وجود مجھے گھبرا کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ اگلی صبح 11 ساڑھے 11 کا وقت ہوگا جب باہر برآمدے میں محمد حسین نثار کے ساتھ باتیں کرتا دکھائی دیا۔ میں یہی سمجھا کہ میری خیر خبر کو آیا ہے، پر تھوڑی دیر بعد نثار اندر آیا تو مجھے بہت پریشان دکھائی دیا۔ میں نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ تو ہوں ہاں کر کر رہ گیا۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا، پھر نرس کو میرے ساتھ بٹھا کر کہیں باہر چلا گیا اور خلاف توقع 3:30-4 بجے تک لوٹا۔ حالانکہ صبح وہ بہت خوش تھا کہ ساری رپورٹس کلیئر ہیں تو 4-4:30 بجے تک ڈسچارج کر دیں گے۔ کاغذی کارروائی تو تقریباً مکمل تھی۔ ہم 6 بجے تک ہاسپٹل سے فارغ ہوئے۔ نثار مجھے اپنے ہی گھر لے گیا۔ اس کے روم میٹ نے سب کے لیے چائے بنائی۔ میں تو دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھا کہ خواہ مخواہ ان لوگوں پر بوجھ بن رہا ہوں، پر جب بھی اشارتاً ایسا اظہار کرتا تو نثار برا ماننے لگتا اور یہی کہتا کہ کسی کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ پتہ تھوڑی ہوتا ہے۔ چائے پی کر وہ تکیے سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ میں نے 1-2 بار کہا کہ گھر جانا چاہتا ہوں، خدا جانے پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ نثار ٹالتا رہا۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگا، آپ نہیں جانتے آج صبح شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کیا؟ میں تو اچھل پڑا۔ کب؟ آج صبح۔ ہاں، محمد حسین بتا رہا تھا کہ کوئی دروازے پر ہلکے ہلکے دستک دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو شاہ صاحب زمین پر لیٹے ہوئے تھے، بالکل پیلے زرد۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پانی مانگا۔ میں نے سر کی طرف سے اونچا کر کے گلاس ان کے منہ سے لگایا۔ انہوں نے 2 گھونٹ بھرے اور پھر پانی ان کی بانچھوں سے گرنے لگا۔ میں نے انہیں ہلایا جلایا، سینہ تھپ تھپایا، پر نبض نہیں تھی۔ صاحب، کیا کہہ رہے ہو نثار؟ ہاں، بس عجیب سی بات ہوئی۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ اپنے ہوش قابو میں رکھے اور صرف مجھے فون کیا۔ نثار نے ایک لمبی سانس لی۔ یار، شکر ہے کہ میرے بڑے بہنوئی SHO ہیں۔ میں نے انہیں فون پر ساری صورتحال بتائی۔ آپ تو خود سمجھدار ہیں، بات یہ ہے کہ چوری ڈاکے کی رپورٹ کرانا آسان ہے، پر کوئی مر جائے تو، اور جادو سحر اور یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بھی ان پر یقین نہیں کر رہا ہوتا۔ خیر، میں نے اپنے بہنوئی کو تو ساری صورتحال حرف بہ حرف بتا دی۔ آپ کی کنڈیشن
कंडीशन और हॉस्पिटल का भी सब बता दिया। वो परेशान तो हुए पर उन्होंने सारा मामला संभाल लिया और मोहम्मद हुसैन को भी सख्ती से ताकीद की कि वो किसी से किसी अमल वगैरह की बात ना करे और सिर्फ यही कहे कि वो बंदा उसके गांव से आया था किसी काम के सिलसिले में। सुबह सीने में दर्द की शिकायत की तो हॉस्पिटल ले जाने का बंदोबस्त कर रहे थे कि उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि अब असल बात की सदाकत के लिए किस किस से बहस करेंगे। मैं गहरी सोच में डूबा बोला, पर आखिर हुआ क्या होगा उनके साथ। हाफिज साहब आए थे, उनकी तदफीन में शामिल हुए थे, तो मैंने भी उनसे यही पूछा। बस सर हिलाकर रह गए। फिर कहने लगे, मियाँ जब मौत आ गई तो आ गई, बहाना ख्वाह कोई भी बने, पर एक बात है कि शायद अगर वो धीरज से काम लेता तो ऐसी सूरत हाल न पेश आती। आग राख भी कर देती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उस बला ने पीछा छोड़ा कि नहीं। वैसे आप क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, उस रात के बाद मैंने कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं की, पर शाह साहब की अचानक मौत का बहुत दुख हुआ कि शायद मौत चीज ही ऐसी है कि अपना हो के पराया, ये सुनने वाले को दुखी कर ही जाती है। और वो बहरहाल मुझे ही एक परेशानी से निजात देने आए थे। हाँ ये तो है, निसार भी दुख भरे लहजे में बोला था। दफ्तर में दी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। घर आने से पहले मैं उस किराए के घर में गया तो एक एक कदम मन मन का हो रहा था। मैंने मोहम्मद हुसैन का शुक्रिया भी अदा किया जिसने हर कड़े वक्त में मेरा साथ दिया। वो कहने लगा, साहब जिस दिन सुबह शाह साहब का इंतकाल हुआ है उस दिन आपकी कमरे की खिड़कियां खोलने और सफाई करने गया तो आपकी सारी चीजें आपके बिस्तर और फर्श पर बिखरी हुई थी। साहब आप अपना सामान चेक करें। वो रुहासा होने लगा। कैसी बातें करते हो मोहम्मद हुसैन? मैंने बहुत से रुपए उसकी मुट्ठी में रखते उसका शाना थपथपाया। निसार वाकई जान निसार दोस्तों में से एक था। वो लाहौर तक मुझे खुद छोड़ने आया। 3 महीनों में मैंने कुछ गैर मामूली महसूस ना किया। बाद एजा कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि मुझे वो मुलाजमत छोड़ना पड़ी। 1 साल बाद ही मैं बीवी बच्चों और अम्मी के साथ यूएई शिफ्ट हो गया। पर जब भी पाकिस्तान जाऊं तो निसार से जरूर मिलता हूं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम मिले और इन वाकयात को ना दोहराएं। वक्त के साथ साथ सभी कुछ ठीक हो गया, पर रेहाना को कौन समझाए जो तमाम तर मिसाली मोहब्बत के बावजूद बेडरूम में डबल बेड होने के बजाय 2 सिंगल बेड होने पर कुड़ती रहती है। उसे कैसे बताऊं कि रात को सोते हुए बार बार टांगे फैला फैला कर देखता हूँ कि कहीं कोई सो तो नहीं रहा मेरे पैरों की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की बहुत प्यारी सी स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो के नीचे राइट साइड पर दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक मेरी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करता है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।